یہ جو کراچی کے مفتی صاحب اکثر اپنی ویڈیوز میں دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اس دھوکے سے وہ مزید ذلیل ہی ہوتے ہیں، کہ ایک انجینئر ٹھیک ہے باقی سب جہنمی ہے. میں نے تو کبھی کسی کو جہنمی کہا ہی نہیں. بھائی یہ تم کہتے ہو کہ دیوبندی فرقہ جو ہے جنتی ہے باقی جہنمی ہے. ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ساری جنت میں جائیں گے اپنے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر. ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کی مرضی، آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. چونکہ یہ اپنے فرقے کو ناجی سمجھتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ باقیوں کو ان کو جہنمی کہنا پڑے گا. تو وہی گالی جو ان کے بزرگوں نے انہیں سکھائی تھی وہ ہمیں دیتے ہیں. بھائی تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، نہ کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مسجد ہے، اور ہماری ایک خوبی تمہارے کسی بزرگ میں موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ اس قسم کے ٹونٹ ہمیں نہ کو کرے. خیر یہ معاملہ تو اسی طریقے سے چلنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کو گائیڈ لائن ضرور دی ہیں کہ آپ نے فرقہ واریت سے بچنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی صحیح مسلم کی، اس میں اللہ کی رسی قرآن کو کہا گیا، وہ میں آگے بیان بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پکڑ لینا ہے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹنا. یہ حکم تھا. لیکن اس کے مقابلے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس امت کو بھی سمجھایا. اور یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105، یہ اس سے بھی زیادہ سخت آیت ہے جو آل عمران کی 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سخت انداز میں ذکر کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا آپس میں بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جو تفرقہ کریں گے، اختلاف ڈالیں گے علم حق آنے کے بعد، قرآن و سنت کے آنے کے بعد. اس پر تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا دیے اور گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء. اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. تو جو شخص فرقے بناتا ہے اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ سن لیں. لہٰذا علماء نے جو 73 فرقوں والی حدیث کے ذریعے ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا، اپنے فرقے کو جنتی کہہ کے اور باقیوں کو جہنمی کہہ کے، یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں. 73 فرقوں والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں. بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرقے نہیں بنانے، تو کیا اللہ کے نبی یہ کہیں گے کہ آپ فرقے بناؤ؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو نبی علیہ السلام کی بات کو انہوں نے بگاڑا. نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ دیکھنا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، وہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے. میری امت میں 73 ہو جائیں گے سوائے ایک کے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میری امت 73 فرقے بنا لے. آپ نے فرمایا ایسے ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی. تو اب قرب قیامت میں ہم اپنی عورتوں کو چست لباس پہنانا شروع کر دیں یا باریک لباس بنانا شروع کر دیں کہ جی حدیث میں پہلے ہی آیا تھا لہذا ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو کوئی بیوقوف آدمی بھی اس تعویل کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی نبی علیہ السلام نے تو خبر دی تھی، 73 فرقوں کی خبر ہے، نہ کہ یہ کہ تم نے بنانے ہیں. اور اس میں کہا کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اسے گروہ کہا گیا، وہ فرقہ نہیں ہے. فرق تو لفظ ہی نٹوریس ہے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. لہٰذا اگر فرقے کا لفظ بھی آیا نا حدیث میں تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، اصطلاحاً وہ فرقہ نہیں ہے. ورنہ تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کیا وہ فرقہ تھے؟ اس وقت تو فرقے شروع نہیں ہوئے تھے. وہ اصل تھے. اس اصل سے جو ٹوٹ کر الگ ہو اسے کہتے ہیں فرق. درخت سے پتا ٹوٹتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پتا کہے کہ یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی فرقہ ہوں. یہ کام کر رہے ہیں یہ. اور درخت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان. ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں. کوئی خارجی بن رہا ہے، کوئی ناصبی بن رہا ہے، کوئی رافضی بن رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے فرقے بنا لیے. اصل اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ غالب رہیں گے. کیوں غالب رہیں گے؟ علم کی بنیاد کے اوپر. اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر پتہ کیا باب باندھا ہے؟ ہوا اہل العلم. اس سے مراد اہل علم ہے.
امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں لیا امام بخاری کے استاد کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے تھے یہ اصحاب الحدیث ہے، تو وہ وہابی کہتے ہیں یہ ہمارا ذکر ہوا ہے، ہمیں کہا گیا بھائی اگر امام ترمذی نے اصحاب الحدیث کہا ہے تو امام مسلم نے مقدمے میں انہیں اہل سنت کہا ہوا ہے۔ ابن سیرین تابعی کا قول لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی، تو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں وہ اہل سنت جو کہا ہے وہ ہم ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں کسی اہل حدیث کی مسجد میں اہل سنت نہیں لکھا ہوتا، تم لوگ لکھتے ہو اہل حدیث، الٹا بریلوی دیوبندیوں کو تم سنی کہنا شروع کر دیتے ہو، اور وہ بھی سنی نہیں ہے، انہوں نے بھی شراب کی بوتل کے باہر جو ہے روح افزا لکھا ہوا ہے۔ ہاں سنی ہوتے تو یہ لکھتے حنفی بریلوی اہل سنت و جماعت، اور دوسرے لکھتے ہیں حنفی دیوبندی اہل سنت والجماعت، بریلوی کہتے ہیں انہوں نے ول پہ سانو ول نہیں پہ آیا، حالانکہ دونوں درست ہیں، عربی میں والجماعت ہی ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جو لکھا ہے نا اہل سنت والجماعت، جو یہ تے دوسرے والی ڈالی ہے نا یہ والی نہیں ہوتی، عربی میں تو وہ والی تے ہے یہاں پہ، تو اس اعتبار سے تو دونوں نہیں ہے اہل سنت۔ لیکن ٹھیک ہے جو مین وہ فکر چل رہی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی، اس میں ان کی روٹس اہل سنت والی ہیں، یعنی ہم خلفاء راشدین کو الحمدللہ حق پر مانتے ہیں، لیکن اہل سنت کے نام کے اوپر دھوکہ نہ دو پبلک کو، اس نام کو کیش کرواتے ہو۔ وہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں جی، آپ ذرا قادیانیوں سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا ہیں، سنی ہیں شیعہ، وہ کہیں گے ہم سنی ہیں۔ اور اب تو ایک نیا سوال آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو وہ کہیں گے ہم حنفی ہیں۔ لو سامو، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ہیں اصلاً سنی۔ جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ آیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، ہم اس طریقے میں نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ تو قادیانی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قادیانیوں کی نماز تو حنفیوں والی ہے، اور ہماری نماز وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بریلوی دیوبندیوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ بھی قادیانیوں کی طرح کافر ہیں، نہیں نہیں، وہ قادیانیوں کی طرح حنفی ہیں، یہ انہی میں سے نکلے ہوئے، ہاں بس یہ ہے، قادیانی انہی میں سے نکلے ہیں، حنفی تھے پہلے۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of what I have. اور قادیانیوں کی کیسی مت ماری ہوئی ہے، اپنے اس دجال کو امتی نبی کہتے ہیں، اور ایک نبی جو ہے دوسرے امتی کا مقلد ہے فقہ حنفی کا، پھر تو امام حنیفہ کو بھی امتی نبی کہنا چاہیے تھا نا ان کو، تب ایک نبی دوسرے نبی کا مقلد ہوتا ہے۔ یہ میں ٹیکنیکلی سپیکنگ بات کر رہا ہوں، ویسے ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے، ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، حقیقت بات ہے، آپ نبی اسلام کی وہ حدیث بیان کریں یہ قبول ہی نہیں کرتے، امام حنیفہ کا کوئی قول پیش کرتے قبول کر دیتے ہیں جو ثابت بھی نہ ہو، الٹا ان کے جو مجدد الف ثانی ہے المعروف شیخ احمد سرندی، جنہوں نے خود اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جن کا میں پوسٹ مارٹم کئی دفعہ کر چکا ہوں، انہوں نے تو کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا نا تو وہ فقہ حنفی میں سے ہوتا، اور عیسیٰ ابن مریم بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر انہیں شرم آئی کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کا نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اجتہاد کریں گے وہ امام حنیفہ سے میچ کر جائے گا، امام حنیفہ سے تو آج اجتہاد میچ نہیں کر رہا، تو اس وقت کہاں سے کرے گا؟ اور حنفی تو اب دو ہو چکے ہیں، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، کس حنفی فقہ کے اوپر عمل کریں گے؟ وہ تو 1034 ہجری میں اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گئے، شیخ احمد سرندی مجدد الف ثانی، انہیں کیا پتا تھا کہ میرے مرنے کے 300 سال کے بعد 2 فرقے بن جائیں گے حنفیوں میں، آج وہ نکلیں تو پریشان ہو جائیں۔ تو میں انہیں تفنن کے طور پہ کہتا ہوں کہ مجدد صاحب کی بات ٹھیک نکلی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی میں سے ہوتا، کہ ایک جھوٹا نبی آیا ہے وہ فقہ حنفی میں سے ہی آیا ہے، غلام احمد قادیانی دجال، لو سامو، تو حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی، اور اس پر تر رہا یہ کہ یہ دونوں شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو مشترکہ بابا ہے نا امداد اللہ مہاجر مکی، وہ بریلویوں کا بھی بزرگ ہے اور دیوبندیوں کا بھی، اس نے وہ غوث پاک کے دھوبی والا وہ جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے، ہاں غوث پاک کا دھوبی، تو غوث پاک کا دھوبی تو وہ مانتے ہیں، غوث پاک کو بھی مانتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ غوث پاک والا نہیں ہے جو غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، 11ویں کھاتے ہیں غوث پاک کی، لیکن عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری نے غنیت الطالبین اپنی کتاب میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے بخاری مسلم سے نقل کر کے لکھا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یہ پبلک کو نہیں بتاتے۔ اور ان سے بڑے صوفی بزرگ، یہ دو انٹرنیشنل بابے ہیں صوفیوں کے، عبد القادر جیلانی اور امام غزالی۔ امام غزالی 506 ہجری میں فوت ہوئے، ایک روایت میں 505 ہجری ہے۔ انہوں نے کیمیائے سعادت میں اور احیاء العلوم میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں۔ کتنی دو نمبری ہے، کتنی بےایمانی ہے کہ نام بزرگوں کے کیش کروانا، جب نماز کی باری ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو بت رکھ کے آتے تھے، یہ مکھیاں مارنا ہے۔ آج کل ویسے ان کا ورژن بدل گیا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی ہے نا جی،
کر لو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چڑ صرف رفع الیدین کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, مسواک بھی چھوڑ دو, پگڑی بھی اتار دو, پگڑی پہننا بھی کوئی فرض نہیں ہے. داڑھی کی چلیں ایک تاکید ہے, پگڑی بھی اتارو, مسواکیں بھی اتار دو, اور باپا جانی جو ہے وہ یلو چپل بھی اتار دیں. انہوں نے خود سے ایک سنت ڈکلیئر کی ہوئی ہے, یلو چپل پہنی ہوئی ہے, رفع الیدین کہتے ہیں سنت یہ چھوڑ دی. حالانکہ رفع الیدین سنت نہیں بھائی, یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. سنت 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک جو طریقے کے طور پر سکھائی جاتی ہے نا, وہ فرض عمل میں اس طریقے پہ آپ نے کنٹینیو جو کرنا ہے اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے, وہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. کبھی انہوں نے کہا کہ پہلا رفع الیدین بھی چھوڑ دو, وہ بھی سنت ہے. پہلا رفع الیدین بھی سنت ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں, اللہ اکبر کہنا فرض ہے, تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا فرض ہے. رفع الیدین کرنا پہلا, وہ حنفیوں کے نزدیک وہ بھی سنت ہی ہے, فرض نہیں ہے. تو انہیں کہ پہلا بھی چھوڑو, برکت کے لیے. ضد جو ہے بعد والوں سے ہے, بیسیکلی ان کو شیطان نے الٹی طرف چڑھا دیا, اور ان کے بزرگوں نے جو اس میں غلطیاں کی تھی وہ ان کے گھاٹے میں فٹ ہو گئی ہیں. میں اس لیے چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ یہ لوگ اہل سنت کے نام کے اوپر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا سنیت سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی. سنیوں کی کتابیں وہ ہیں جو یہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, جو ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, نام لیتے ہو سنیت کا, اور دین تصوف چلایا ہوا ہے تم نے اپنا. سنیت وہ ہے جو قرآن کے بعد بخاری مسلم بتائے گی. ان کے بابوں کے بتانے کے اوپر ہم سنیت نہیں مانیں گے. اور ان کا بھی یہی کلیم ہے, باپا جانی بھی کہہ رہے تھے جی قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے. ادھر ہی کوئی پوچھ لے کہ حضرت پھر نماز کیوں نہیں اس طریقے پہ پڑھتے, تو یہ کہیں گے ہم حنفی ہیں. ان کو کہو تمہارا پیران پیر تو نماز بخاری مسلم کے طریقے پہ پڑھتا تھا, تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی نماز نہیں ہوتی تھی, وہ مکیاں مارتا تھا, وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتا تھا. کہتے نہیں وہ حنبلی تھا, تو تم کیوں حنفی ہو, تم بھی حنبلی ہو جاؤ. حالانکہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں حنبلی ہوں, انہوں نے تو لکھا میں اہل سنت اہل حدیث کو حق میں سمجھتا ہوں. انہوں نے جو جنتی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے اصحاب الحدیث لکھا ہوا ہے, اور حنفیوں کو انہوں نے جہنمی فرقہ لکھا ہوا ہے. ہاں, غنیۃ الطالبین میں اسی کتاب کے اندر. اب جب انہوں نے ترجمہ کیا تو ان کو فٹ نوٹ لگانا پڑ گیا. انہوں نے کہتے سانو جہنمی کہہ گئے پیرانے پیر, تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ نہیں یہ حنفیوں کا ایک کوئی آف شوٹ تھا, حنفیوں کا غسانیہ کوئی فرقہ تھا عبد القادر جیلانی کے زمانے میں, ان کو انہوں نے کہا تھا. حالانکہ وہ باقاعدہ استواء علی العرش کی بحثیں کرتے ہیں, اہل سنت کا اور جہمیہ کا فرق بتاتے ہیں. عبد القادر جیلانی حنفیوں کو جہمیہ مانتے ہیں, اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے. پھر کافی ساری لائنیں لکھنے کے بعد نا اینڈ پہ مولوی کہتا ہے لگتا ہے یہ بات ان کی کتاب میں بعد میں داخل کر دی گئی ہے. ایک بابا سی نا کو عبد القادر جیلانی جسے نام ہوتے انہوں نے نوٹ کٹھے کی تھے, وہ بھی جانتا رہا. واللہ مجھے عبد القادر جیلانی سے کوئی انٹرسٹ نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک وہ باقی مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہے. عبد القادر جیلانی دنیا میں آئے نہ آئے اس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کا سٹیٹس وہ نہیں ہے جو امام بخاری امام مسلم کا ہے, کیونکہ انہوں نے تو خود ان سے علم حاصل کیا. آج دنیا میں عبد القادر جیلانی کی کتاب وہ ختم بھی ہو جائے تب بھی دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سنیت جن کتابوں پہ کھڑی ہے نا, وہ ہیں اصلاً ہمارے بزرگ, یہ ہیں وہ بابے جن کو ہم مانتے ہیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. امام بخاری امام مسلم ہمارے بابے کہتے ہیں جنہیں صاحب کسی بابے کو نہیں مانتے. مانتے ہیں بھائی, ہم غداروں کو نہیں مانتے. ہاں, جو رسول اللہ کے وفادار ہیں نا ان کو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ایک شعر جو ہے نا, یہ اسی طریقے سے ہے جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع کے اوپر رجز پڑھ رہے تھے نا, کافروں پہ رعب طاری ہو گیا تھا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم تو یہ کہیں گے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو ہمیں کسی بابے سے کوئی غرض نہیں.